کے ذریعے اس میں ترمیم کر رہے ہیں. پھر اسمبلی میں آرڈیننس آیا, اسمبلی ساری کیبنٹ میں, اور صوبائی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی. ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے کہا کہ اس کے لیے الیکشن کمیشن سے منظوری لینی ہے. الیکشن کمیشن کو انہوں نے خط بھیجا, اور خط ابھی تک بڑھا ہے. میں قانون دان ہوں, میں نے ابھی تک الیکشن کمیشن کے کسی نوٹیفیکیشن میں نہیں دیکھا ہے کہ صوبائی حکومت پر پابندیوں کے آرڈیننس جاری نہیں کر سکتے, وفاقی حکومت پر پابندی کے آرڈیننس جاری نہیں کر سکتے. آپ دیکھ لیں بھی 3 دن پہلے 2 وزراء نے صدر مملکت کے ساتھ ملاقات کر کے جو مجوز آرڈیننس تھا کہ جو وعدہ کا قانون ہے اس میں تبدیلی لائے, تو اس میں انہوں نے آرڈیننس جاری کر لیا. اس کے ساتھ پوسٹل سروسز کا جو قانون تھا اس میں انہوں نے آرڈیننس جاری کر لیا. الیکشن کمیشن سے کوئی اجازت نہیں لی. ابھی یہاں پہ ہمارے صوبے میں ایک آرڈیننس زیر تجویز ہے, اس کے لیے الیکشن کمیشن کو نہیں بھیجا ہے, لیکن ہمارے والا آرڈیننس وہاں بھی بھیجا ہے. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ اپنا خط واپس لے لے, یہاں پہ آرڈیننس جاری کرے کہ ہمیں فنڈ کا اجرا ہے. اس کے ساتھ ہی جو منتقل شدہ دفاتر تحصیلوں کو ابھی تک ڈپٹی کمشنر صاحب نے اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, اس کے لیے صوبائی حکومت نے غیر قانونی نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے, اور اس کے ساتھ ہی ڈی سی صاحب کے پاس اختیار رہے گا, اور غیر قانونی طور پر اختیارات استعمال کر رہے ہیں مقامی حکومت کے تحصیل حکومتوں کے. تو اس دفاتر کو تحصیل کے سطح پر لے کے جانا ہے, وہاں پہ آپ نے دفاتر منتقل کرنے ہیں, دفاتر قائم کرنے ہیں, اور اس کا مکمل اختیار وہاں پہ تحصیل حکومتوں کو آپ نے دینا ہے. ایک ہمارا مطالبہ جو ہمارے نئی ضم شدہ اضلاع ہے, جو قبائلی علاقہ جات ہے, اور صبح میں ضم ہو گئے ہیں, ان کے ساتھ تو وفاق کی طرف سے بھی بڑی زیادتی ہوئی ہے, صوبائی حکومت کی طرف سے بھی بڑی زیادتی ہوئی ہے. ابھی تک ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا 3% بجٹ کا وفاق میں, وہ بھی ان کو نہیں ملا ہے. اس کے ساتھ وہاں پہ کوئی ترقی بھی نہیں ہو رہی ہے, لیکن وہاں پہ انتظامی طور پر بڑی خرابی پیدا ہو گئی. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ولیج اور نیبر کونسل کوئی بھی دفتر نہیں ہے, 25 تحصیلوں کے دفاتر نہیں ہے, وہاں پہ ان کے ساتھ برات اور گاڑیاں نہیں ہے, اور دوسرے اختیارات میں تو ہمارے جیسے جس طرح ہم بھی اختیار ہے اس طرح وہ بھی اختیار ہے. تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ ضم اضلاع میں تمام نیبر کونسل اور ولیج کونسل کے دفاتر جلد از جلد وہی قائم کرے, اور ان کو فنڈ بھی جاری کرے. تحصیلوں کے دفتر قائم کرے, ان کو فنڈ بھی جاری کرے, ان کو گاڑیاں بھی دے, اور جو ان کے قانون کے جو امراض بنتے ہیں وہ بھی دے. اس کے ساتھ ہی 2 سال ہو گئے ہیں, ہمارے نگران بھی تنخواہ لے رہے ہیں. ہم سے پہلے جو سابقہ منتخب حکومت تھی, اس سے پہلے حکومتیں تھی, ان کے منتخب لوگ بھی تنخواہ لے رہے ہیں, ابھی سینیٹر بھی لے رہے ہیں, لیکن ہماری اعزازی اور تنخواہیں بند ہیں. تو ہم ان سے مجھے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام اعزازیوں اور تنخواہوں کو آپ اس کے لیے فنڈ جاری کریں کہ تمام میئرز کو, چیئرمینوں کو, اور میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے جو ولیج کونسل کے ممبران ہیں, جو نیبر کونسل کے ممبران ہیں, تحصیل کے ممبران ہیں, ان کو بھی تنخواہ ملے. اور ساتھ ہی جتنی بھی کمیٹیاں ہیں ولیج کونسل کے سطح پر, نیبر کونسل کے سطح پر, جو تحصیل میں وہاں پہ جو بھی ہاسپٹلز ہیں یا جو بھی ادارے, وہاں پہ جتنی بھی کمیٹیاں ہیں, اس میں ہمارے منتخب چیئرمینوں کو جگہ دی جائے, ان کو ممبر بنایا جائے. یہ بڑی ضروری ہے. ابھی دیکھتے ہیں ہم پتہ نہیں کتنی کمیٹیاں بنی ہیں. لائزان کمیٹی تانے کے اوپر بنی ہے, ابھی وہ فنکشن نہیں ہے, کوئی ہمارا چیئرمین وہیں پہ نہیں جا رہا ہے, کوئی ان کا جو ڈی آر سی او بنی ہے اس میں کوئی بھی چیئرمین ممبر نہیں ہے. اس طرح دوسری کمیٹیاں ہیں اس لیول پر, تانے کے لیول پر, اس میں کوئی بھی چیئرمین نہیں ہے. تو اگر منتخب لوگ ہیں تو غیر منتخب لوگوں کو ٹاؤٹس کے ذریعہ وہاں پہ بٹھائے گئے, تاکہ منتخب لوگ عوام کی لوگ کریں گے اور ٹاؤٹس ان کی بات کریں گے. ان کو بھی یہاں پہ لے کے آنا ہے. اور ساتھ ہی جو ہمارے اختیارات
جو کہ بھی رولز آف بزنس کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ بحال ہو، لیکن یہ ہمارے ساتھ وعدہ کریں گے کہ کیبنٹ سے منظوری دیں گے کہ جب منتخب اسمبلی آئے گی تمہارے اختیارات کو رولز آف بزنس کے ذریعے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں بحال کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی کچھ محکمے ابھی انہوں نے اپنے سے پاس رکھے ہیں، اس محکموں کو جو محکمہ مال ہے، جو محکمہ ٹرانسپورٹ ہے، جو محکمہ CMW ہے، جو محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے، ان تمام محکموں بھی تحصیل کو منتقل کرنا ہے۔ تو یہی ہمارے مطالبات ہیں ان کے لیے، اور یہ مطالبات ابھی ہم وہاں پہ رکھیں گے ان کے ساتھ، وہاں پہ ایگری ہوں گے، اب ایگری کریں گے، اور پھر ہم مجرا صاحب کے پاس جائیں گے جو کمیٹی کے لوگ ہیں۔ آپ یہاں پہ رہیں گے، آپ جائیں گے نہیں۔ اگر آج ہماری میٹنگ نہیں ہوتی ہے، اگر آج ہمیں مطمئن نہیں ہوتے کہ ہمارے مسائل حل ہوں گے، تو ہم واپس آپ کے پاس آئیں گے اور اس ریڈ زون میں ہم جائیں گے، وہاں پہ ہم احتجاج کریں گے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ ریڈ زون میں احتجاج کے لیے نہ ہے، یہ پاکستان کا آئین بنا ہے، آپ کا ریڈ زون بنا ہے۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ پاکستان کا ہر شہری کا حق ہے کہ تمام پبلک جگہ پر وہ جائے۔ چیف منسٹر کا اگر اس کے باپ کا گھر ہے، یہ گورنر کا اگر اس کے باپ کا گھر ہے، یہ IGP کا اگر اس کے باپ کا گھر ہے، یہ روڈ اس کے باپ کا ہے، یہ عوامی روڈ ہے، یہ پبلک روڈ ہے، اور یہ پبلک جگہ ہے، وہاں پہ ہم جائیں گے، ہمیں کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ جب پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے تو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اب اگر یہ غیر آئینی کام کرتے کرے، لاٹھی چارج کرتے کرے، انسوگیس چلاتے کرے، جیلوں میں ڈالتے کرے، لیکن آج ہم تب جائیں گے جب ہمیں اختیارات ملیں گے۔ اور 2 سال تو ہمارے ایسے ہی گزر گئے، تو 2 سال انہوں نے توسیع دینی ہے، توسیع دینی ہے۔ یہ نگران نہیں کر سکتے، یہ نگران نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے کابینہ سے منظور دینی ہے اور آئندہ اسمبلی نے ہمیں توسیع دینی ہے، اس کے لیے ہم لڑیں گے۔ اور آپ میں اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے، آپ میں جرت کی ضرورت ہے، آپ میں بہادری کی ضرورت ہے۔ آپ جتنے دور سے آئے نا، آپ نے بہادری دکھائی ہے۔ میرے ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ آپ کم آئے ہیں، آپ بہت زیادہ آئے ہیں، جرت والے لوگ کم رہ گئے، بہادر لوگ کم رہ گئے۔ آپ بہادر اس لیے آئے ہیں، آپ جرت مند اس لیے آئے ہیں، آپ غازی آپ اس لیے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آخری وقت تک ہم لڑیں گے اور اختیارات اپنا لیں گے۔ سب جائیں گے آگے، سب آگے جائیں گے، وزیر سیکریٹریٹ جائیں گے، احتجاج کریں گے، اختیارات لیں گے، انشاءاللہ اختیارات لیں گے، انشاءاللہ۔ تو پھر مبارک ہو اگر آپ کی یہی جرت اور یہی جذبہ ہو۔ تھینک یو، بہت مہربان۔ پختونخوا کے کونے کونے سے آئے ہیں، ضلع سے، تحصیلوں سے، ولیج اور نیبر کونسل سے اپنے تشریف لائی ہے۔ میں آپ سب کو پشاور میں اور جناب پاک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کو انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری ریکویسٹ پر اس احتجاج میں شرکت کی ہے۔ جب سے ہم نے اعلان کیا تھا احتجاج 11 دسمبر کو کہ 19 دسمبر کو ہم احتجاج کریں گے، اور 19 دسمبر کا دن ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ اس دن 2021 کو ہمارے پہلے مرحلے کے انتخابات مکمل ہوئے تھے، دوسرے مرحلے میں 31 مارچ کو انتخابات مکمل ہوئے تھے، اور آپ دیکھ لیں 2 سال پورے ہو گئے ہیں، ہمیں نہ کوئی اختیارات ملے ہیں، ہمیں نہ کوئی فنڈز ملے ہیں۔ اس دوران یہ ابھی تیسرا مالی سال جاری ہے، اس وقت جب ہم الیکٹ ہوئے تھے تو 21-22 کا مالی سال تھا، اس کے بعد 22-23 کا مالی سال بھی گزر گئے، اور ابھی 23-24 کا مالی سال ہے، اور یہ بھی دسمبر ہے تو آدھا اس میں بھی گزر گیا، لیکن ہمیں کوئی بھی فنڈ نہیں ملا۔ اور فنڈ کے علاوہ
فنڈ کیوں نہیں ملا بھی آپ کو بتا دوں. یہ جو سابقہ منتخب حکومت تھی اس میں جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا دفعہ 23 ذیلی دفعہ 2 اور کلاس جو بھی ہے اس میں اس کو ڈیلیٹ کیا گیا کہ صوبائی حکومت مقامی حکومتوں کو کوئی گرانٹس نہیں دے گی. تو گرانٹس ہمیں ملتی ہے پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ کہتے ہیں. جب پروونشل کمیشن ایوارڈ ابھی ہوگا بھی تو اگر یہی سیکشن نہیں ہوگا تو ہمیں کوئی فنڈ نہیں ملے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ جو صوبوں کو فنڈ ملتے ہیں تو انفسی ایوارڈ کے ذریعے وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک فارمولے کے تحت وسائل کی تقسیم ہوتی ہے. اس کے بعد پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ کہتے ہیں. صوبے ضلع اور تحصیل اور ولیج اور نیبرہڈ کونسل کے درمیان وسائل کی تقسیم کرتی ہے. ہمیں اس کے علاوہ پچھلی منتخب حکومت میں سیکشن 53 میں انہوں نے ترمیم کی کہ پہلے اس میں ہمیں 30% صوبائی سالانہ پروگرام کے ملتے تھے, ابھی انہوں نے 20% کر لیے ہیں. تو ایک اور بھی زیادتی کی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے جو اختیارات میئرز کے, چیئرمین کے, تحصیل سے لے کر ولیج اور نیبرہڈ کونسل تک وہ درج تھے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں, تو اس سے نکال کر رولز آف بزنس میں لے گئے, لیکن ابھی تک ان کے رولز آف بزنس بھی فائنل نہیں ہے. اس لیے کوئی بھی اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. ہم دفاتر میں جاتے ہیں, ہم وہاں پہ بیٹھتے ہیں لیکن بے اختیار بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کوئی بھی ڈیولپمنٹ کام نہیں کر سکتے. مقامی حکومتوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ نے نچلی سطح پر اچھی حکمرانی دینی ہے, آپ نے سماجی خدمات کی فراہمی بہتر کرنی ہے, آپ نے مقامی ترقی دینی ہے, اور اسی کے ذریعے عوام کا جمہوریت پر آپ کو اعتماد بڑھانا ہوتا ہے, فروغ دینا ہوتا ہے جمہوریت کو. اور اس کے ساتھ ہی جو مقامی حکومتوں کے ادارے ہوتے ہیں منتخب, یہ نرسری ہوتی ہے قومی سیاست کے لیے. لیکن آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا ہے. ہمارے اختیارات قوم سے لے کر جن کو قانون سازی کرنی چاہیے, پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنی چاہیے, سینیٹرز کو قانون سازی کرنی چاہیے, ایمنیٹس کو قانون سازی کرنی چاہیے, صوبائی اسمبلی کے ممبران کو قانون سازی کرنی چاہیے. ان سے قانون سازی پر وہ سمجھتے نہیں ہیں. کوئی قانون سازی اس ملک میں نہیں ہوتی ہے. اس ملک پہ یہی ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا راستہ پکا کرو, ٹرانسفارمر لگاؤ, 2 فٹ پائپ لگا لو, اس سے بڑا اس پر اپنا بورڈ لگاؤ کہ پلانا ایم این اے اور سینیٹر ہو, منسٹر ہو, چیف منسٹر ہو, وزراء ہو, وزیر اعظم نے یہ والا کام کیا ہے. ان کو چاہیے کہ قانون سازی کرے. یہ والے جو کام ہے یہ مقامی حکومتوں کے کام ہوتے ہیں, یہ آپ کے کام ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم سے ایک اختیار لیا گیا. آج اگر ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ہم اس لیے ہے کہ ہم اپنا اختیارات چاہتے ہیں. ہم مقامی حکومتوں کے لیے فنڈ چاہتے ہیں جو کہ ہمارا حق ہے. پاکستان کا آئین مقامی حکومتوں کو گارنٹی کرتا ہے. آرٹیکل 32, آرٹیکل 37 کلاس آئے اور پھر آرٹیکل 40A کہتا ہے کہ صوبائی حکومت کو مقامی حکومتوں کا نظام دینا ہے. سیاسی, انتظامی اور مالی اختیارات مقامی حکومتوں کے منتخب نمائندوں کو دینا ہے. اس میں نہیں لکھا ہے کہ کمشنر کو اختیارات دینے ہیں, ڈی سی کو اختیارات دینے ہیں, اے سی کو اختیارات دینے ہیں, کسی ڈسٹرکٹ کمشنر کو اختیارات دینے ہیں. اس میں یہی لکھا ہے کہ مقامی نمائندوں کو اختیارات دینے ہیں. لیکن یہاں پہ قانون کیا ہے, آئین کیا ہے, آپ دیکھ لیں. اس ملک کے ساتھ قانون کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم اگر صرف ان سے گلا کریں کہ فوجی قانون کو اور آئین کو رول ڈال کے اپنے پاؤں تلے, وہ صرف نہیں کرتے, منتخب لوگ بھی اسمبلی میں قریب یہی کام کرتے ہیں. یہ بھی فوجیوں کے راستے پر چلتے ہیں, یہ دوسرے کے آئینی اور قانونی حقوق کو پھر نہیں مانتے. ہم نے احتجاج اب شروع نہیں کیا. آپ کو پتا ہے ہم نے اس صوبائی اسمبلی جب منتخب کی تو یہاں پہ ہم نے احتجاج کیے ہیں, ہم نے اس چوکوں پر احتجاج کیے ہیں. ہم سے وزیر اعلیٰ نے, گورنر صاحب نے بار بار معاہدے کیے, بار بار وعدے کیے, لیکن کسی وعدے پر انہوں نے عمل نہیں کیا. آج ابھی میں آپ کو بتاؤں, منسٹر صاحب یہاں پہ آئے ہیں,
اور ابھی ہمارے ساتھ بات چیت کریں گے. میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جناب پارک میں آئے ہیں, کہ وہ آپ کے احتجاج میں آئے ہیں, لیکن ان کو میں آپ کی طرف سے آپ یہاں پہ بیٹھے رہے. ابھی نام محفوظ صاحب نام اناؤنس کریں گے, جو ہم 10-15 لوگ ہیں یا جتنے بھی ہیں وہ وہاں پہ جائیں گے, ہم مذاکرات کریں گے ان کے ساتھ. اس کو ہمارے مطالبات کا پتہ ہے, کیونکہ 11 تاریخ کو جب ہم نے احتجاج کا اعلان کیا تو منسٹر صاحب سے میں نے رابطہ کیا کہ ہم 19 تاریخ کو آ رہے ہیں پشاور میں, آپ اس سے پہلے اس مسائل کو حل کریں. انہوں نے چیف منسٹر صاحب سے رابطہ کیا. اس دن بھی خان میں دھماکہ ہوا تھا, فوجی بھائی شہید ہو گئے تھے, یہ وہاں بھی گئے تھے. تو پھر اس کے 2 دن بعد میں نے ان کو ایشوز بھی بھیجے کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں. پھر انہوں نے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ کیا. پھر چیف منسٹر صاحب نے تمام متعلقہ منسٹرز کو, چیف سیکرٹری کو اور متعلقہ انتظامی سیکرٹری کے ساتھ میٹنگ کیا, اور اس کا ہینڈ آؤٹ بھی جاری کیا, ہم نے اخبارات میں دیکھا ہوگا. تو اس میں یہی کہا کہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے نگران حکومت کا, ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل کریں گے. تو اس میں ہمارے سب سے بڑا مسئلہ ہمارے اختیارات کی وضاحت ہے, اور ہمارے اختیارات کے لیے رولز آف بزنس میں ان کو ترامیم کرنے اور ترامیم شدہ رولز آف بزنس ان کو جاری کرنے, اور ان کے پاس اختیار ہے, صوبائی کابینہ کے پاس اختیار ہے. پھر ہمارے فنڈز کا مسئلہ ہے, تو اس میں جو سابقہ منتخب حکومت میں جو سیکشن 30 سب سیکشن 2 کلاس بی میں جو امینڈمنٹ ہوا تھا, اس کے لیے 14 جولائی کو ان کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی تھی, اور انہوں نے